بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. اور کون شخص ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے روگردانی کرے، اعراض کرے؟ الا من سفیہ نفسہ، سوائے وہی شخص جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا ہی میں چن لیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک آخرت میں تو ان کا شمار صلحاء میں ہے. اس رکوع میں اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر کر رہے ہیں. ملت ابراہیمی کے بارے میں کفار مکہ اور اسی طریقے سے
یہود و نصارہ بھی کہتے تھے کہ ہم سب بھی ملت ابراہیمی میں ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین میں اور ملت میں ہونے کا سب کو دعویٰ تھا۔ کفار مکہ بھی کہتے کہ ہم سب بھی ملت ابراہیمی کو فالو کرتے ہیں، ملت ابراہیمی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی دین پر ہیں، لیکن کام دیکھے تو بالکل الگ تھلگ۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات جب لیے اور سارے کے سارے امتحانات میں پوری طرح کامیاب ہوئے تو ہر شخص جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبے کو سلام کرنے لگے کہ واقعتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے کہ جنہوں نے تمام کی تمام آزمائشوں میں اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ جمائے رکھا۔ تو اسی لیے جو ہے سب کے سب کہتے تھے کہ ہم سب بھی ملت ابراہیمی ہی میں ہیں، لیکن اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ملت ابراہیمی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین سے اعراض وہی شخص کر سکتا ہے، ان کے دین کو وہی ٹھکرا سکتا ہے، وہی تردید کر سکتا ہے جو حماقت میں بالکل مبتلا ہو چکا ہو، جو سب سے بڑا اپنے آپ کو حماقت میں اپنے نفس کو ڈال رکھا ہو، وہی لوگ جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کا اعراض اور انکار اور روگردانی کر سکتے، نہیں تو اس کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا ہی کے اندر عہدے نبوت کے لیے ہم نے چن لیا تھا اور ہم نے منتخب کر لیا تھا، اور آخرت میں تو ان کا شمار جو ہے بڑے لوگوں میں ہے، صلحاء میں ان کا شمار ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ان سے ان کے پروردگار نے کہا اسلم کہ سر تسلیم خم کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ابراہیم سر تسلیم خم کر دو۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے دونوں جہان کے پروردگار کے سامنے سر جھکا دیا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اسلم کہا، اسلام کا لفظ لے کر آئے۔ حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ مومن تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے تھے ہی، یہاں پر جو ہے اسلام کا ذکر اللہ رب العزت نے کہا کہ اسلام لے آؤ۔ اور اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دینا۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہی اس شخص کو ہیں کہ جو اپنی تمام کی تمام نفسانی خواہشات کو، اپنی تمام کی تمام تمناؤں کو، آرزوؤں کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا لے پوری طرح، اسی کو کہتے مسلمان۔ یعنی اپنی مرضی کی تمام چیزوں کو چھوڑ دے اور اللہ کی مرضی پر چلنے لگے، اللہ کی مرضی کو وہ قبول کرنے لگے، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔
تو اللہ رب العزت نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو، تو انہوں نے کہا، اور کیسے بھی نہیں کہہ سکتے تھے، وہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، تو انہوں نے فوراً اللہ کی اس بات پر لبیک کہتے ہوئے کہا کہ اے میرے پروردگار، ہاں آپ میرے رب ہیں، اور میرے ہی کیا سارے عالم کے پالن ہار ہیں، سارے عالم کے آپ رب ہیں، میں اسی کے سامنے سرنگوں ہوتا ہوں۔ پھر ہر حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے، جو بھی اللہ نے حکم دیا ہر حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا، اور جھکانے ہی پر کامیابی ملی۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر اپنی مرضی پر چلے اور اللہ کی مرضی پر نہ چلے تو پھر وہ کامیابی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی مرضی کو پیچھے چھوڑا، پسے پشت ڈال کر اللہ کی مرضی کو انہوں نے سامنے رکھا، اور اللہ کی مرضی پر جب وہ چلتے رہے تو اللہ نے ان کو کامیابی سے سرفراز فرمایا۔ اور کیسی کامیابی؟ ایسی کامیابی کہ سارے لوگوں کا انہیں امام بنا دیا۔ انی جاعلک للناس اماما، سارے لوگوں کا پیشوا بنا دیا۔ اسی لیے اللہ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ ہر ملت والے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ملت ابراہیمی میں ہیں، اگرچہ ان کا دعویٰ یہ غلط ہے، لیکن فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی میں ہیں، ہمارے باپ دادا بھی ملت ابراہیمی میں تھے، جیسے کہ عرب کے لوگ بھی حضرت ابراہیم ہی کی ملت پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اگرچہ ان کا یہ دعویٰ جھوٹ ثابت ہوا، لیکن فخر محسوس کرتے تھے۔ تو اتنا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو جو اللہ کے اپنے آپ کو سپر کر دیتا ہے تو پھر اللہ ان کو بہترین کامیابیوں سے نوازتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن آج دیکھ لیں کہ آج کا مسلمان ان تمام کی تمام چیزوں کے بارے میں کچھ سوچتا ہی نہیں۔ آج کے مسلمان کو بس اپنی خواہشات پڑی ہوئی ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے اللہ کی مرضی کو نہیں دیکھتا، اللہ کی مرضی پر چلنا نہیں چاہتا، بس اس کی مرضی جس پر اس کی خواہش اسے آمادہ کرے بس اسی کی طرف چلنے لگ جاتا ہے۔ یہ آج کے مسلمان کا یہ حال ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ کر اللہ کی خواہش کو، اللہ کی مرضی کو سامنے رکھتے ہیں اور اللہ کی مرضی پر زندگی گزارتے ہیں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی بات کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی وصیت کی۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور اسی بات کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی وصیت کی۔ وَيَعْقُوبُ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی بات کی، اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ اگلے جملے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا اے میرے بیٹے، یا بنی، اپنے بیٹوں پر شفقت کرتے ہوئے باپ کیا کہتا ہے؟ اے میرے بیٹے، اور اس جملے سے بیٹے کا دل جو ہے نرم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بچوں کو بٹھا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان اللہ اصطفی لکم الدین، بے شک اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پسند کر لیا ہے، دین اسلام کو تمہارے لیے اے میرے بیٹے اللہ نے پسند کر لیا ہے۔
فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تم نہ مرو مگر مسلمان ہو کر۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تمہیں موت نہ آئے مگر مسلمان ہی ہو کر موت۔ یہ وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے کی۔ حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں اور اللہ کے خلیل ہیں۔ تو جب اللہ کے برگزیدہ خود بندے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو انہوں نے سوچا کہ جب میں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں تو میری اولاد کے بارے میں میری خواہش یہی ہے کہ میری اولاد بھی اللہ کے برگزیدہ بندے بنے۔ اور ہر نیک آدمی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جو جس پوزیشن میں ہو وہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ میری اولاد بھی اسی پوزیشن میں ہو۔ ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ ہاں، جو جس لیول کا ہے وہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ میری اولاد بھی یہی ہو، لیکن جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو میں جس لائن پر ہوں میری اولاد بھی اسی لائن پر رہے۔ اور خصوصی طور پر جو نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں یہ دین اسلام کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے، دین احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد بھی دین اسلام پر جیے اور دین اسلام ہی پر مرے بھی۔ لیکن جو دنیا دار ہوتا ہے ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر آج کا دور لے لیں، اگر کوئی آج مسلمان کسی سروس میں ہے تو آج کا مسلمان کیا سوچتا ہے کہ جس طریقے سے میں جس سروس میں ہوں میری اولاد بھی اسی سروس پر رہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آج کا باپ کسی سرکاری نوکری پر ہے تو اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ میری اولاد بھی میری جو سرکار کی مجھے نوکری ملی اسے بھی یہ نوکری مل جائے۔ یا آج کا باپ کیا چاہتا ہے؟ چاہتا یہ ہے کہ جب میں مروں تو میری اولاد کو میں بے تحاشا دنیا کی دھن دولت دے کر مروں۔ یہ دنیا دار کے انسانوں کی بات ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، ان کے نظر میں یہ ہوتی ہے یہ بات کہ میری اولاد اشاعت دین کے لیے کام کرے اور دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے اپنی جان کو کھپا دے۔ جیے تو بھی دین کی اشاعت کے لیے جیے اور مرے تو بھی دین کی تبلیغ کے لیے جیے۔ مرے بھی تو دین کی تبلیغ کے لیے اور زندہ رہے تو بھی دین کی تبلیغ کے لیے، اشاعت دین کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب ترین بندے تھے، ان کی خواہش بھی یہی تھی کہ میری جو اولاد ہو وہ میری اولاد دین کی اشاعت کا ذریعہ بنے۔ اسی لیے انہوں نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا، تمہارے لیے اللہ نے چن لیا ہے دین اسلام کو، لہذا تم خوش نصیب انسان ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے دین ابراہیمی کو چنا ہے۔ میرے بیٹو، میری تمہارے سے نصیحت یہ ہے کہ تم بھی اللہ کے اس قدر کی
قدر رکھو۔ اور کہا کہ مرنا بھی تو مسلمان ہو کر ہی مرنا، جینا بھی تو مسلمان ہو کر ہی جینا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم نہیں مرنا مگر مسلمانی کی حالت میں، یہ نہیں کہ فاجر اور فاسق ہونے کی حالت میں مرو، یہود و نصارہ ہو کر مرو، ایسا نہ کرنا۔ یہ ایک باپ کی، اور جو صحیح باپ ہوتا ہے اس کی یہی علامت ہوتی کہ وہ اپنے پیش نظر جو ہے ہمیشہ لازوال نعمت کو سامنے رکھتا ہے، تھوڑی دیر کی نعمت کو سامنے نہیں رکھتا ہے، بلکہ جو اخروی اور آخرت کی جو لازوال زندگی ہے اس لازوال زندگی کو سامنے رکھ کر اپنے بیٹوں کو وصیت کرتا ہے۔ لیکن آج کے دور کا عالم کیا ہے، آج کے مسلمانوں کی حالت کیا ہے کہ دنیا کے چند دنوں کی زندگی کے لیے دنیا کی چیزوں کو سامنے رکھ کر وصیت کرتا ہے کہ میرے بیٹے کو فلاں نوکری مل جائے، جو میں جس نوکری پر ہوں وہی نوکری پر اسے بھی میں لے آؤں، یا میں بہت بڑا ایکسپورٹ والا انسان ہوں تو ایکسپورٹ والا کام بھی یہ کرے، اور اس طرح سے جو ہے دنیا کی دولت جو کہ چند دنوں کی یہ دولت ہے اس کے لیے آج کا باپ جو ہے اپنے بیٹوں کو آخری وقت میں وصیت کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس وصیت سے سارے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے، سبق دیا ہے کہ دیکھو تھوڑے دن کی دولت پر نظر رکھ کر ان کو وصیت نہ کر کے جاؤ، بلکہ جو لازوال نعمت ہے، جو اخروی زندگی جو ہے آخرت کی زندگی ہے، وہ لازوال نعمتیں ہیں وہاں کی، کبھی وہاں کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی، ان نعمتوں کو ملنے کی کسی طرح ان کو وصیت کر کے جاؤ۔ اور یہ ایک صحیح باپ ہی اس قسم کی وصیت کر سکتا۔ تو یہی پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ 8 اولاد ہے۔ مشہور تو ہم سنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اسی طریقے سے حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ دو مشہور اولادوں کا نام ہم سنتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ 2 اولاد ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ ہے وہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو والدہ ہے وہ حضرت سارہ علیہ السلام ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت مفسرین نظام نے فرمایا کہ حضرت سارہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور بھی ایک شادی کی ہے، اس شادی کے نتیجے میں اور بھی جو ہے 6 اولاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنی کا جو لفظ لے کر آئے اسی کی طرف اشارہ۔ تو سارے بچوں کو بٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ وصیت کی، اور اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ معلوم یہ ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی بہت ساری اولادیں ہیں، جیسے کہ 12 اولاد کا ذکر آتا ہے کہ 12 بھائی تھے لوگ، تو انہوں نے بھی اسی طرح وصیت کی۔ تو جب مسلمان مرے، انتقال کا موقع ہو، تو ان کو جو وصیت کی جائے تو وصیت اسی قسم کی ہونی چاہیے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملا۔ اور یہاں پر ایک اور بات ذکر کی ہے حضرات مفسرین نظام نے کہ جب اللہ رب العزت نبیوں کو موت دیتے ہیں تو موت دینے سے پہلے اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجتے ہیں
اور فرشتوں کو بھیج کر اللہ رب العزت اپنے نبی سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا موت کا وقت قریب ہے، بتاؤ تمہیں مرنا ہے یا جینا ہے؟ فرشتہ پوچھتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، ان کے پاس بھی فرشتہ آیا تھا۔ فرشتے نے کہا، اے اللہ کے خلیل، مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے یہ مشورہ لینے کے لیے کہ آپ مرنا چاہتے ہیں یا جینا چاہتے ہیں؟ آپ کا موت کا وقت قریب ہے، اگر آپ چاہیں کہ اور زندگی دی جائے تو آپ کو دی جائے گی، اور اگر آپ چاہیں کہ نہیں اللہ سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی فرمائی۔ تو آئے حضرت خلیل کے پاس، تو حضرت خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ رب العزت سے ملاقات کا بہت شوق ہے، انشاءاللہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جس نبی کا وقت مرنے کا آتا ہے، انتقال کا آتا ہے، وفات کا آتا ہے، تو اللہ کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ تو پھر جو ہے ان کے پاس بھی آئے، اور آنے کے بعد اللہ نے اس وصیت کا موقع ان کو عطا فرمایا، مہلت دی۔ پھر اس کے بعد بچوں کو بٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم حاضر تھے؟ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ام کنتم شہداء، اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کیا تم حاضر تھے، موجود تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت قریب آیا، مرنے لگے، اس وقت کیا تم حاضر تھے؟ اذ قال لبنی، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد، تو ان سبوں نے کہا، کیا کہا؟ نعبد الہک، ہم آپ کے ایک اللہ کی ہی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم، اور آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود کی ہی ہم عبادت کریں گے۔ ان سب بیٹوں نے کیا کہا؟ یہ ہمارے ابا جان، ہم جو عبادت کریں گے ایک ہی آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، جو کہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے باپ، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے باپ کے معبود ہیں، ہم ان سب اسی کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرمانبردار ہیں، ہم سب اسی کے مطیع و فرمانبردار ہیں۔ ام کنتم شہداء سے اللہ رب العزت یہودیوں سے پوچھتے ہیں۔ یہودی لوگوں کا کیا دعویٰ تھا؟ ان کا دعویٰ مذکورہ یہی تھا کہ ہم سب جو ہے ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم جو ہے انہی کی ملت پر ہیں، اور ہماری جو بخشش ہوگی اس لیے بخشش ہوگی کہ ہمارے باپ دادا بھی انہی کی ملت پر تھے، انہی کی دین پر تھے۔ ان کا یہ دعویٰ تھا یہودیوں کا۔ تو اللہ رب العزت ان یہودیوں سے پوچھتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت ہو رہی تھی، وفات پا رہے تھے، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ تم تو حاضر نہیں تھے، تم تو موجود نہیں تھے، تو تمہارا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے کہ ہم انہی کے ملت پر ہیں۔ تو ان کی اس بات کی اللہ رب العزت نے اس طرح تردید کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد سے پوچھا تھا کہ دیکھو میں جب مر جاؤں گا، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب کے سب فرما بردار بیٹوں نے کیا کہا کہ ابا جان آپ اس فکر میں ہیں کہ ہم کس کی عبادت کریں گے، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ جس کی عبادت کیے ہیں ہم سب اسی پروردگار کی عبادت کریں گے۔ آپ جس کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارے ہیں، آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ ہم اسی پروردگار کی عبادت کریں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ کے آباء و اجداد نے اسی رب کی عبادت کی ہے، اسی لیے تو آپ نے بھی عبادت کی ہے۔ اسی لیے جب آپ کے آباء و اجداد بھی اسی ایک خدا کی عبادت کی ہے تو ہم سب بھی اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے اور ہم سب اسی کے مطیع و فرما بردار ہو کر زندگی گزاریں گے۔ اس طرح سے بیٹوں نے اپنے باپ کو تسلی بھری بات کہہ کر اس بات کو ختم کیا۔ تو اولاد پر جب کوئی نصیحت کی جائے تو اولاد اپنے باپ کی دلی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے باپ کا اس طرح جواب دے۔ یہ نہیں کہ باپ کچھ کہہ رہے ہیں اولاد جو ہے نافرمانی میں دوسری طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ باپ بڑے شفیق اور مہربان ہوتے ہیں، اپنی اولاد پر جو بھی کچھ حکم کرتے ہیں یا جو بھی وصیت کرتے ہیں وہ تجربہ سے اور بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وصیت کرتے ہیں۔ تو اولاد ایسی ہونی چاہیے کہ اپنے باپ کے مقام کو سامنے رکھے اور باپ کی کیا خواہش ہے اسی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے باپ کو جواب دے۔ اگلی آیت میں اگلے مضمون کو اللہ رب العزت ذکر کریں گے اور ایک قاعدہ کلیہ بتائیں گے، انشاءاللہ اگلی بات کل کو آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سبوں کو ملت ابراہیمی پر جینے اور مرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت نے جو شوق اور جذبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر اور ان کی اولادوں کے اندر رکھا تھا، اللہ رب العزت ہمیں بھی وہی شوق اور وہی جذبے کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔